مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ حالانکہ یہ دن کوئی مسلمانوں کا دن نہیں، مسلمانوں کا تہوار نہیں، مسلمانوں کی خوشی کا وہ نہیں۔ اس دن لوگ عیسائی لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ اس دن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی خوشی میں یہ اس دن کو مناتے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم میں ایک جگہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کا بندہ ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے یعنی نصارہ اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں ان کا یہ عقیدہ ہے، اللہ نے اس کو قرآن عظیم میں بیان کیا ہے، اور اس اپنے عقیدے کی یہ بوچھاڑ اور اس کی تشہیر کرتے ہیں اس دن، اور مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان کے اس تہوار کے اندر ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے تعاون کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور عجیب طریقے سے ان کے ساتھ ہیپی کرسمس ڈے کے نام سے اس کو اور جا کے شیئر کر رہا ہوتا ہے جگہ جگہ پر، اور ان کو یہ شیئرنگ ملتی ہے اس سے، اور کہ بھئی مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو معلوم نہیں ہے مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کے اوپر یہ بالکل عجیب طریقے سے قدغن لگاتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے حامی نہیں ہے، ان کے دوست نہیں ہے، بلکہ ان کے ازلی دشمن ہیں۔ جیسے کہ اللہ کریم نے قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ نے مخاطب کر کے مسلمانوں کو کہا کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، تم یہودیوں سے اور نصرانیوں سے دوستی مت لگاؤ، ان سے دوستی لگانا تمہارا حق نہیں ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی لگائیں، یہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ تو مسلمان ان کے تہوار کے اندر ایسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ان کو اس دن کی خوشی اور اس دن کے حوالے سے مبارکباد دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے جو بندہ مبارکباد ان کو دیتا ہے اس دن کی، وہ اللہ رب العالمین کو جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دے رہے ہیں یہودی، یہ عیسائی نصرانی۔ تو لہٰذا اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا جو شخص ہو، اس کے ساتھ دینے والا شخص ہو، وہ بھی بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی اس بادشاہی کے اندر، اللہ رب العالمین کی سلطنت کے اندر، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اس کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ٹھہرتا ہے۔ اللہ کریم نے خود فرمایا قل هو اللہ احد، اپنے محبوب سے کہا کہ میرے محبوب، میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ ایک ہوں، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ اور یہ بھی بتا دیے لم یلد ولم یولد، کہ نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں جنا گیا ہوں، نہ میں نے کسی کو بچے کو جنا ہے، اس کو جنم دیا ہے، نہ مجھے کسی نے جنم دیا ہے، نہ میں پیدا ہوا ہوں نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ لیکن یہ جو عیسائی ہیں اللہ رب العالمین کے لیے اس حضرت عیسیٰ کو بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، پھر اسی دن کو اس حوالے سے تہوار کی صورت میں مناتے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جو بندہ کسی غلط کام کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، کہ جو شخص کسی صاحب بدعت یعنی بدعتی آدمی کی، گناہ کرنے والے شخص کی ساتھ دیتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اسلام کے گرانے کے اندر اس شخص کی مدد کی۔
اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا، مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس تہوار کو اس انداز میں ان کے ساتھ منائیں، بلکہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے جتنے بھی ہم نوا ہیں ہمارے ہاں جتنی بھی زیر نگرانی میں افراد ہیں ان کے ہاں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں، یہ عیسائی نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا حضرت عیسیٰ کو بیٹا قرار دیتے ہیں، اس حوالے سے یہ اس تہوار کو مناتے، لہذا اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور ہماری حکومت بھی عجیب ہے کہ اس دن بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ چھٹی کا اعلان بھی کرتی ہے، وہ تو اتفاقاً کل چھٹی آ گئی ورنہ چھٹی ہوتی۔ یہ مسلمانوں کا تہوار ہو کوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کا دن ہو یا ان کی پیدائش کا دن ہو، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے دن ہو، ان کی پیدائش کا دن ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا دن ہو، ان کی شہادت کا دن ہو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا دن ہو یا ان کی شہادت کا دن ہو، فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی چھٹی کا اعلان نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے آئیڈیل کون ہے بھئی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ اب یہ ان کا عقیدہ، حالانکہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ویسے پیدائش ہوئی بھی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے دسمبر جو ہے گرمیوں کے دنوں کا نام ہے، گرمیوں کے دنوں کے اندر دسمبر آیا کرتا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو موسم گرما کے اندر پیدا ہوئے، سردیوں میں پیدا نہیں ہوئے۔ جب کھجوریں فرمایا کہ پکا کرتی تھی ان دنوں میں حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، جس کے بارے میں قرآن عظیم سورہ مریم کے اندر یہ پورا قصہ اور واقعہ موجود ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا کی صورت کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں، ہم پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو ہے پیدائش ویسے موسم گرما کے اندر ہے، گرمیوں کے اندر پیدائش ہے، اور یہ دسمبر تو سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کا یہ مہینہ ہے، اس کے اندر ویسے ہی پیدائش نہیں بنتی۔ اگر بنتی بھی ہے تو اس عقیدے کے ساتھ منانا اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ شن کو شے دینا اور مسلمانوں کو جوش و خروش کے ساتھ ان کے ساتھ اس کا ہیپی کے نام سے، ہیپی کرسمس ڈے کے نام سے ان کو مبارکباد دینا، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو اس طرح کرتا ہے وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کا جو طریقہ ہے 100% وہی کامیابی اور کامرانی کا طریقہ ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی رسومات ہیں، رواجات ہیں، ہندوانہ رسومات ہیں، رواجات ہیں اور دیگر اختراعات ہیں، ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔